سابق چیف ISI جنرل ریٹائر حمید گل مرحوم کی ایک اور پیشنگوئی درست ثابت ہوئی کہ نریندر مودی اپنے ہاتھوں سے بھارت کو تباہ کرے گا۔ آج بھارت میں حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ گجرات کی قصائی کا ہندوتوا نظریہ ہی اس کو لے ڈوبے گا۔ برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ میں زور پکڑنے والی خالصتان تحریک کی گونج اب پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے، جس نے مکار و عیار ہندو بنیے پر بوکھلاہٹ طاری کر دی ہے۔ بھارت بیرون ملک خالصتان تحریک کے زور پکڑنے سے خوفزدہ ہے، اور یورپ و کینیڈا میں ہونے والے خالصتان ریفرنڈم نے اس کے اوسان خطا کر دیے ہیں۔ اسی لیے سکھوں کی علیحدگی پسند تحریک کو کچلنے کے لیے یکے بعد دیگرے سکھ رہنماؤں کی بدنام زمانہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ہاتھوں ٹارگٹ کلنگ کا گناؤنا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کینیڈا میں قتل ہونے والے سکھ رہنما پردیپ سنگھ نجر سکھوں کی تنظیم سکھ فار جسٹس کے سرگرم کارکن تھے، اور انہوں نے خالصتان کے قیام کے لیے ریفرنڈم میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ اسی وجہ سے بھارتی حکومت نے کینیڈین حکام سے ہردیپ سنگھ نجر کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل کے بعد سے مودی حکومت کے گرد گرہ تنگ ہو چکا ہے، اور یہ آگ اب بھارت کے اندر تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت بھارت اور کینیڈا کے مابین سفارتی کشیدگی جاری ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سکھ رہنما کے قتل میں انڈین خفیہ ایجنسی را کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، اور کینیڈین سرزمین پر قتل میں غیر ملکی حکومت کا ملوث ہونا کینیڈا کی خود مختاری کے خلاف ہے۔ سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی تصدیق کے بعد کینیڈا نے بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کر دیا۔ اس سے قبل ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا معاملہ کینیڈین وزیر اعظم نے نریندر مودی کے ساتھ G20 کانفرنس میں بھی اٹھایا تھا۔ اب امریکہ کی جانب سے بھی خبریں آئی ہے کہ اس حوالے سے بھارت سے باز پرس کی جائے گی، جبکہ خود امریکہ میں یہ عالم ہے کہ جو بھی بھارت کے خلاف آواز اٹھائے اس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سوال یہ بھی ابھرتا ہے کہ کینیڈا نے محض بھارتی ہائی کمشنر کو ملک بدر کرنے پر اکتفا کیوں کیا؟ کیا دہشت گردانہ اور منفی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کینیڈا میں سکھوں کے اثر و رسوخ کی بنا پر انہیں محض تفل و تسلیاں دی جا رہی ہو؟ اہم سوال یہ بھی ہے کہ اگر یہ سب کچھ کسی مسلم ملک میں ہوا ہوتا تو مغرب و یورپ کا رد عمل کیا ہوتا؟ یقیناً مغربی منافقانہ رویہ عیاں ہو جاتا اور رد عمل مکمل طور پر مختلف ہوتا۔ ادھر بھارت کا ریٹائرڈ میجر گورو آریہ کلم کلا کینیڈین وزیر اعظم کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ یہ کس کے ایما پر ہوتا ہے؟ بھارتی فوج اور حکومتی ایما پر ہو رہا ہے، تو اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ ماضی قریب میں بھارت کے ترجمان اور اعلیٰ عہدیدار علی الاعلان کہتے رہے کہ انہوں نے ہمسایہ ملکوں میں بالخصوص پاکستان میں تخریب کاریاں کی ہے۔ لاہور سے لے کر کراچی اور بلوچستان تک بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی را کی کارستانیوں کی تاریخ رقم ہوئی پڑی ہے، مگر کسی کے کانوں پر جو تک نہیں رنگی۔ بہرحال اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھارت کا رویہ بدستور جارحانہ ہے، اور وہ روایتی ہردرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ بلا شبہ بھارت کی عالمی دہشت گردی کا سلسلہ زور پکڑتا جا رہا ہے، تاہم مغرب میں بھی اس حوالے سے سافٹ کارنر پایا جاتا ہے۔ سوال کیا جاتا تھا کہ کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں پر ڈھائے جا رہے ستم پر بھارت کی سرزنش کیوں نہیں کی گئی، بلکہ G20 میں شرکت کر کے اس کو اور شے دے گئی اور ظلم ڈھانے کی کھلی چھٹی دے دی گئی۔ اب کینیڈا کے معاملے پر پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے، مگر کشمیر کے معاملے پر دنیا کیوں خاموش ہے؟ اقوام عالم نے آخر یہ دوہرا معیار کیوں اپنا رکھا؟